أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات. قبل اس کے کہ میں آغاز گفتگو کروں، آپ سے ملتمس ہوں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحوم حیدر مرزا ابن صابر مرزا کی روح کو ایصال ثواب کر دیجیے. صلوات. عزیزان محترم، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ لوگ جنازوں میں شریک ہوتے ہیں لیکن اس امر پر توجہ نہیں کرتے کہ آج وہ کسی کا جنازہ لے کر جا رہے ہیں اور کل ان کو بھی اسی منزل سے گزرنا ہے. کوئی راہی ملک بقا پہلے ہو جاتا ہے اور کسی کا وقت اجل قدرت نے بعد میں مقرر کیا ہے. جانا سب کو ہے، مرنا سب کو ہے، اور موت اس امر کا ثبوت بین ہے کہ ہم سب اس دنیا میں مسافر ہیں، مقیم نہیں. ہم فانی ہیں، باقی نہیں. چونکہ ہم فنا ہیں لہذا ہم کو اس سے مل جانا ہے جو عین بقا ہے، اور یہیں سے موت ایک طریقۂ حیات کا تعین کرتی ہے کہ جو بھی فانی ہے اس کا انجام کار، اس کی بقا، اس کی ایکسسٹنس صرف اسی امر میں ہے کہ ان سے مل جائے جو بقا والے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس نے 2 چیزوں کو خلق کیا، کسی کو شے قرار دیا اور کسی کو مشیت قرار دیا.
شے وہ کلو شیئن حالکن الا وجہو جو ہلاک ہو جائے گی، مشیت وہ ففزع من فی السماوات والارض الا من شاء اللہ، جو شے ہے وہ فنا ہو جائے گی، جو مشیت ہے وہ باقی رہے گی۔ لہذا انسان کا طریقہ حیات یہ ہونا چاہیے کہ اپنی اس فانی حیات میں بقا کا رستہ تلاش کرتے ہوئے اہل مشیت کو، صاحبان مشیت کو، پیکر مشیت کو تلاش کرے تاکہ اس کی فنا بقا سے بدل جائے۔ عزیزان محترم، حق ہے مومن کا، اور اس حق کے واسطے سے ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ دعا کریں کہ پروردگار عالم مرحوم حیدر مرزا کے درجات بلند فرمائے اور ان کے متعلقین کو اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو مومنین و مومنات جہاں جہاں بیمار ہیں پروردگار عالم ان کو صحت کاملہ اور شفائے عاجلہ عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ قدرت نے انسان کو رنج میں پیدا کیا۔ سورہ بلد، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ یہ صحیح ہے کہ زندگی میں راحتیں بھی ہوتی ہیں اور تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، زندگی میں مسرتیں بھی ہوتی ہیں اور زندگی میں آلام بھی ہوتے ہیں، غم بھی ہوتے ہیں، لیکن انسان کی کمپوزیشن خوشی سے نہیں غم سے عبارت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے شکوہ یہ کیا کہ تم کو کیا ہو گیا، یضحکون کثیرا ویبکون قلیلا، تم ہنستے بہت زیادہ ہو اور روتے بہت کم ہو۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے مشقت میں پیدا کیا، تکلیف میں پیدا کیا۔ قدم قدم پر انسان کے لیے تکلیفیں ہوتی ہیں، رنج ہوتے ہیں، آلام ہوتے ہیں۔ ان کو حادثات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تیزی سے چل رہے تھے، ٹھوکر لگ گئی، پاؤں میں زخم آ گیا۔ بلندی پر کھڑے تھے، گر گئے، سر میں چوٹ لگ گئی۔ لیکن جب بھی کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے تو ان تکلیف پانے والے انسان اور اس کے متعلقین کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ حادثہ دوبارہ رونما نہ ہو، یہ تکلیف دوبارہ ہمارے سامنے نہ آئے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ کسی موت کے بعد اہل خاندان جمع ہو کر اس امر پر سوچ بچار کریں کہ اب موت نہ آئے؟ کوئی ایسا سامان تلاش کریں کہ آئندہ موت کا گزر ہمارے خاندان میں نہ ہو۔ تو یہیں سے اس امر کو سمجھ لیجئے کہ اگر موت حادثہ ہوتی تو ہم اس کی روک تھام کی کوشش کرتے، لیکن موت چونکہ حادثہ نہیں ہے، موت تسلسل حیات میں نوعی تغیر کا نام ہے۔ موت تسلسل حیات میں نوعی تغیر کا نام ہے۔ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے۔ موت خواب کے پردے میں بیداری کا پیغام ہے۔ اور جو بھی اس موت کو حادثہ سمجھتا ہے، اقبال کہتے ہیں لحد کو جو فنا سمجھتا ہے، نہاں اس کی تعمیر میں ہے خرابی۔ تعمیر میں خرابی کیوں ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، مشقت ہی کے لیے تو پیدا کیا تھا۔ تو اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، عرض کروں، موت حادثہ نہیں ہے، اور یاد رہ جائے آپ کو یہ جملہ، موت حادثہ نہیں ہے، موت عقیدہ ہے، موت المیہ نہیں ہے، موت حق ہے۔ تبھی تو آپ تلقین میں ایک جملہ کہتے ہیں نا، ان الموت حق، موت حق ہے، حشر نشر حق ہے، برزخ حق ہے۔
یہ اتنی مرتبہ حق یاد دلایا، اور سرکار ختمی مرتبت نے جب حق کی نشاندہی کی تو ایک جملہ ارشاد فرمایا، الحق مع العلی والعلی مع الحق. موت عمل نہیں، پیغام کے طور پر یاد رکھیے، موت حادثہ نہیں، موت مصیبت نہیں. پھر واپس آؤں گا. موت عقیدہ ہے. اب میں کہہ یہ رہا ہوں، انسان کی نجات کی بنیاد عمل نہیں عقیدہ ہے. نجات کی بنیاد عمل نہیں عقیدہ ہے. نشان سجدہ پہ اترا رہا ہے زاہد خشک، اسے خبر ہی نہیں عقیدہ ولا کیا ہے. عقیدہ ہے. اب یہ غلط فہمی جو پیدا ہوئی ہے نا اعمال کی، اس کو ذرا سمجھ لیجئے عزیزو. ایک بات سمجھتے جائیے، عقیدہ حقیقت ہے، اعمال مجاز ہیں. الحمدللہ کسی حد تک تو آپ کی خاموشی کا تاڑ بہرحال ٹوٹا ہے. اب ذرا توجہ کریں گے تو کچھ بات بن جائے گی. اللہ یہ چاہتا ہے صاحب ایمان اللہ کی محبت میں شدید ہو. نہیں، آیت پڑھوں. مومنین کون ہیں؟ مومنین کون ہیں؟ اشد حبا للہ، جن کے دل میں اللہ کی محبت کٹ کٹ کر بھری ہوئی ہے. لیکن اللہ سے محبت ہوگی کیسے؟ محبت کس سے ہوتی ہے بھائی؟ ملنے جلنے سے ہوتی ہے، تعلقات سے ہوتی ہے، لین دین سے ہوتی ہے، ایک دوسرے کی پسند ناپسند کے جاننے سے ہوتی ہے. کبھی دیکھا اللہ کو تم نے؟ اللہ نے بتایا مجھے یہ پسند ہے، یہ ناپسند ہے. کہ چلو بھائی اللہ کے لیے. دیکھیے عجیب بات ہے، آپ حضرات تو ماشاءاللہ نظر و نیاز کو سمجھتے ہیں کہ نظر بھی کرنا تو اللہ کی کرنا، غیر اللہ کی نہ کرنا حرام ہو جائے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو وہ ایک نظریہ پیش کر رہا ہوں. یہ کہا جاتا ہے بھائی جب بھی کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو دو چیزیں سامنے رکھتے ہیں، یا تو اس کی ضرورت دیکھ کر دیتے ہیں، یا اس کی کیفیت دیکھ کر دیتے ہیں. تیسرا جملہ، یا اس کی عمر دیکھ کر دیتے ہیں. بچے کو تحفے میں گلستان شادی تو نہیں دیں گے نا آپ، اور میرے جیسے آدمی کو کسی کمپلیکیٹڈ ٹیکنالوجی جیسی چیز نہیں دیں گے. دیکھا جائے گا نا. اللہ کی عمر تمہیں معلوم ہے؟ استغفر اللہ. اس کی پسند ناپسند کیسے؟ اچھا، اور بھی پسند ناپسند کا تعلق یا دل سے ہوتا ہے یا دماغ سے ہوتا ہے. اللہ کا دل ہے یا اللہ کا دماغ ہے؟ تو کیسے یہ فیصلہ کریں گے؟ کیسے یہ فیصلہ ہوگا عزیزان محترم؟ ذرا بات کو سمجھ لیجئے گا. ایک چیز حقیقت ہے، ایک چیز مجاز ہے. محبت الہی حقیقت ہے تو مجاز پہ کتنی محبتیں اس نے دی. باپ کی محبت، اولاد کی محبت، اور میں کیسے کہوں بھائی کا رشتہ کیا ہوتا ہے. پروردگار عالم صبر جمیل عطا فرمائے ہمارے ڈاکٹر محمد علی مرزا کو. بھائی کی محبت، بہن کی محبت ہے نا، رشتوں کی محبت. یہ محبتیں دی کیوں اس نے؟ اس لیے کہ ان محبتوں میں الجھ کر رہ جاؤ؟ نہیں بھائی، محبت حقیقی وہی ہے. یہ محبت مجاز کی محبت ہے، اس لیے کہ مجاز کے ذریعے حقیقت کو پہچان لو. تو مجاز ہے اعمال، حقیقت ہے عقیدہ. لوگ اس بنیاد پر برباد نہیں ہو جائیں گے کہ اعمال میں کمزور تھے. برباد اس لیے ہوں گے رہنما کس کو بنایا تھا. بھائی عقیدہ یہ تھا، عقیدہ یہ تھا کہ موسیٰ ہمارا لیڈر ہے، نبی ہے. امت چلی ساتھ، پہنچے پانی کے پاس، گھبرا گئے، ہمیں گھیر لیں گے، دشمن آ گیا ہے. موسیٰ نے یقین دلایا کہ بھائی یہ گھبراؤ نہیں. کہا آپ کہہ رہے ہیں گھبراؤ نہیں، یہ سامنے دشمن ہے.
میں واقعہ کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. کہا دیکھو ہم ایسا کرتے ہیں, تمہارے لیے راستے بنا دیتے ہیں. سنتے چلنا, راستے بنا دیتے ہیں. 12 راستے بنے. کہا بھائی نکل جاؤ. کہا نہیں, ایک راستے سے نہیں, ہمارے قبیلے ہیں, الگ الگ راستے. کہا اچھا بھائی 12 راستے بنا دیتا ہوں. راستے بھی بن گئے. کہا ایسے نہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم جب جائیں تو دوسروں کو بھی دیکھتے ہوئے جائیں. یہ بحث کون کر رہا ہے؟ امت. کس سے کر رہا ہے؟ نبی سے. یہ تمیز ہے یا بدتمیزی ہے؟ یہ عمل کا استحکام ہے, یہ عمل کی کمزوری ہے. ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب, عمل کی کمزوری ہے. لیکن راستے بنے, ونڈوز بھی بن گئیں, گزرے, نجات سب کی ہو گئی نا. یہ بتا دو نجات جو ہوئی ہے یہ عمل کی بنیاد پر ہوئی ہے, موسیٰ سے عقیدت کی بنیاد پر ہوئی ہے. ایک عمل ہے, ایک عقیدہ ہے. یاد رکھنا, نجات ہوگی عقیدے کی بنیاد پر. عمل کیسے کیسے عمل آپ کو بتا دوں. صالح صاحب آپ کی مجلس ہے, مجھے بہت تیزی کے ساتھ اپنے مدعا سے قریب ہونا ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں موت عقیدہ ہے. موت عقیدہ ہے, اور چونکہ عقیدہ ہے اس لیے یہ حق ہے. اور میرے آقا نے فرمایا کہ حق وہی جاتا ہے جہاں علی جاتے ہیں. اور میرے مولا نے مخاطب کیا حارث حمدانی کو, یار من یمت, جو بھی مرتا ہے یرنی مومنن او منافقن. مومن مرے تو مجھے دیکھ کر مرتا ہے, منافق مرے تو مجھے دیکھ کر مرتا ہے. مومن بھی دیکھ کر مرتا ہے, منافق بھی دیکھ کر مرتا ہے, علی کو دیکھ کر مرتا ہے. اور میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ مومن تو موت پر آمادہ ہی اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو دیدار علی نصیب ہو جاتا ہے. تو موت, ایک بات اور کہہ رہا ہوں, موت حق ہے. حق علی کا پیروکار ہے, علی حق کا نہیں. حق علی کا پیروکار ہے. اللہم ادر الحق کا ہے سومادار. بس میرے ساتھ رہنا, میں اپنے مدعا سے قریب ہو رہا ہوں. پروردگار حق کو ادھر موڑ دے, ادھر بھیج دے جدھر علی جائے. علی کو حسین سے بہتر کون جانتا ہے؟ علی کی معرفت چند جملے فضائل کے ہم سن لیتے ہیں, بیان کر دیتے ہیں, سمجھتے ہیں معرفت. نہیں بھائی, علی کو پہچاننے والی کتنی ہستیاں ہیں. چلیے, اور یہ بڑی ایک خصوصی صورتحال پیدا ہو گئی اس وقت, اور مرحوم کے درجات پروردگار عالم بلند فرمائے کہ یہ تاریخ جو دن گزرا ہے وہ حسین ابن علی کا دن تھا. اور جس رات میں آپ بیٹھے ہیں یہ قمر بنو ہاشم ابو الفضل عباس کی رات ہے. دنیا میں موت و حیات کو اگر کسی نے سمجھایا ہے تو ایک کا نام عباس ہے, ایک کا نام حسین ہے. سمجھو, علی حق ہے اور حق کو سمجھانے والا یا حسین ہے یا عباس ہے. بس میرا پیغام تو پہنچ گیا. اس لیے کسی مکتب فکر کے عالم سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تاریخ اسلام میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ کیا میں کہا علی. کہا غلط کہتے ہو. نے کہا غلط کیسے؟ کہا علی نے کوئی جنگ 3 دن کی بھوک و پیاس میں نہیں لڑی. سب سے بڑا شجاع علی کا وہ بیٹا ہے جو 3 دن کی بھوک و پیاس میں موت سے اس طرح نبرد آزما ہوا کہ اب جہاں نام عباس ہوتا ہے وہاں موت نہیں ہوتی. کیا بات ہے, یہ موت کیا ہے؟ یاد رکھنا 2 چیزیں ہیں, 2 چیزیں. ایک کو کہتے ہیں فطرت اور ایک کو کہتے ہیں قدرت. آپ سب پر غالب آ سکتے ہیں, فطرت پر غالب نہیں آتے.
پانی کی فطرت ہے نشیب کی طرف بہتا ہے، سبزے کی فطرت ہے بلندی کی طرف نکلتا ہے، آگ کی فطرت ہے جلا دیتی ہے، لیکن پورے مکان کا جل جانا اور نسخے قرآن کا بچ جانا قدرت ہے۔ بادشاہ چاہتا ہے بچہ پیدا نہ ہونے پائے، یہ بادشاہت کی فطرت ہے۔ قدرت یہ ہے کہ تیرے ہی محل میں اگر پرورش نہ کرا دوں، یہ قدرت ہے۔ پھر رکنا، فطرت کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا، امر الہی کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جو فطرت پر غالب آئے اس کو قدرت کہتے ہیں۔ دیکھیے جملہ یاد رہا تو اگلی بات آسان ہو جائے گی، ورنہ پھر میں تو تیار ہوں بہرحال فتوے کے لیے۔ فطرت پر جو چیز غالب آئے اس کو قدرت کہتے ہیں۔ بات یہاں تک طے ہوئی نا؟ تو فطرت کیا ہے عزیزو؟ فطرت یہ ہے کہ کوئی دنیا میں آنے سے پہلے کسی کے کام نہیں آ سکتا، اور فطرت یہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ دو فطرت ہے نا؟ دنیا میں آنے سے پہلے کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ آسان کر دوں بچوں کے لیے، پیدائش سے پہلے کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اور مرنے کے بعد کوئی بات نہیں کر سکتا۔ یہ بات کیا ہوئی؟ سورہ حدید، اِنَّا أَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ۔ اللہ نے آسمان سے لوہا نازل کیا جس میں سختی ہے، لوگوں کے لیے فائدے ہیں، اس لیے نازل کیا تاکہ اللہ یہ جان لے کہ کون غیبت میں رہ کر، کون دنیا میں آنے سے پہلے کون اللہ کی مدد کرتا ہے، کون انبیاء کی مدد کرتا ہے۔ اب تین باتیں ایک ساتھ آ گئیں، میں صرف ایک بات سے گزر جاؤں گا، تین باتیں ساتھ آئیں۔ پہلی بات، لِیَعْلَمَ اللہ، تاکہ اللہ جان لے۔ کیا جان لے بھائی؟ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ، جو کہ کون ہے جو اللہ کی مدد کرے اور رسولوں کی مدد کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے بھائی، آپ نے ہم سے کچھ کہا، ہم نے آپ سے کچھ کہا، آپ کچھ قبول کریں گے یا نہیں ہم کو کیا پتا؟ یہ تو آپ کا عمل بتائے گا، تو ہمیں پتہ چلے گا۔ قدرت یہ فرما رہی ہے لِیَعْلَمَ اللہ، تاکہ اللہ جان لے، یعنی کوئی مدد کرے گا تو اللہ جانے گا۔ تو کیا اللہ کے پاس علم میں خاکم بدہن کوئی کمی ہے؟ پھر کیا مطلب ہے یعلم اللہ کا؟ اور یہیں سے ایک بات عرض کروں، علم کیا ہوتا ہے دنیا نہیں جانتی اس کو۔ علم جاننے کو اگر کہتے ہیں تو ترجمہ تو یہی ہے بھائی، لِیَعْلَمَ اللہ، پوری ذمہ داری سے چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور ترجمہ نہیں ہے اگر علم کا مطلب جاننا ہے۔ اللہ جان لے، اللہ کو پتہ چل جائے۔ ایک اور آیت پڑھوں، اللہ نے موت کو خلق کیا، انسانوں کو آزمائش میں ڈالا تاکہ اللہ جان لے اپنے دعوی ایمانی میں سچا کون ہے۔ اللہ کو نہیں پتا؟ یہ آزمائش کے بعد کیوں معلوم کرنا چاہتا ہے؟ یہیں سے غلط فہمی ہوتی ہے، قرآن میں آ گیا تاکہ رسول کو پتہ چل جائے۔ بھائی رسول اللہ کے پاس خاکم بدن علم غیب کب تھا؟ تو میں اب کہہ سکتا ہوں یہ آیت پڑھ کے اللہ کے پاس تھا؟ علم نام نہیں ہے بھائیو صیغے یاد کر لینے کا، صرف و نحو پڑھ لینے کا، کتابیں یاد کر لینے کا، دعائیں رٹ لینے کا، وظیفے جاری کرنے کا۔ علم نام ہے کسی شے کی حقیقت کو ظاہر کرنے کا۔ اب ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ نے اس لیے لوہا نازل کیا تاکہ اللہ ظاہر کرے کون ہے جو غیبت میں رہ کے اللہ کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ کی مدد کرے پھر بھی وہ اللہ رہے، اور اگر ہم کسی غیر سے مدد مانگ لیں تو شرک ہو جائے۔ یعلم اللہ، جو مدد کرے۔ اور فرمایا سرکار ختمی مرتبت نے، فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام نے،
کہ ینصرہ ورسلہ بالغیب، یہ آیت مولائے کائنات کی شان میں نازل ہوئی، غیبت میں رہ کر دوسرے انبیاء کی مدد کی. پھر آسان کرتا ہوں، ولادت سے پہلے دوسرے انبیاء کی مدد کی اور ظہور میں آ کر سرکار ختمی مرتبت کی مدد کی. اچھا، میں نے کہا کیا تھا؟ فطرت یہ ہے کہ پیدائش سے پہلے کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، جانے کے بعد کلام نہیں کر سکتا. جو فطرت کے تسخیر کرنے والے ہیں، آپ اور ہم فطرت کی تاثیر لینے والے ہیں، لیکن جو فطرت پر تسخیر رکھتے ہیں ان کی بات کیا ہے؟ آئے نہیں، مدد کر رہے ہیں، چلے گئے، نو کے نیزہ پر تلاوت قرآن کر رہے ہیں. اب اس وقت تو نہیں، لیکن کبھی تفصیل سے یہ بات بھی عرض کروں گا. سرکار سید الشہداء نے بھی کلام کیا ہے، سرکار وفا ابی الفضل عباس نے بھی کلام کیا ہے. بدل گئی نا فطرت؟ بدل گئی نا فطرت؟ ٹھہرنا، فطرت بدل گئی نا؟ ابھی ہم نے کیا طے کیا تھا؟ جو غالب آئے فطرت پر کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو قدرت کس کے ساتھ ہے؟ قدرت کس چیز کا نام ہے؟ مجھے تو کوئی جھجک نہیں ہے، کہہ رہا ہوں، برملا کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ جس چیز کا نام قدرت ہے اس کے پیکر کا نام یا علی ہے یا حسین ہے یا عباس ہے. ساڑھے 10 بج گئے ہیں، مجھے احساس ہے، لیکن چند جملے اور سن لیجئے. فطرت، اچھا اگر فطرت کو انہوں نے تسخیر کر لیا ہے، یہ مظالم کا نشانہ کیوں بن گئے؟ ہے نا سوال. یہاں بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں. بچے کنفیوز ہوتے نہیں، ان کو کنفیوز کیا جاتا ہے. اور بدقسمتی سے جب کنفیوز کرنے والے کا حلیہ بھی ایسا ہی ہو جو ہدایت کرنے والوں کا ہے تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اب اس لیے بات کو میں وضاحت کرتا ہوا جا رہا ہوں. دیکھو، موسیٰ پیدا ہوئے، بادشاہ کے سپاہیوں نے، فرعون کے کارندوں نے گھر کی تلاشی لی. ماں نے کہاں چھپایا موسیٰ کو؟ تندور میں. کنیز کو پتہ نہیں تھا، لکڑیاں ڈالی، آگ لگا دی. وہ تلاشی لے کر چلے گئے. اب تندور کی طرف دھیان کیسے جائے؟ آگ لگی ہوئی ہے. مادر موسیٰ نے دیکھا کہ یہ آگ، کنیز نے کہا میں نے جلا دی. کہا میں نے تو موسیٰ کو چھپایا تھا. کوئی بات نہیں. تندور کا ڈھکنا اٹھایا، دیکھا موسیٰ انگاروں سے کھیل رہے ہیں. تو موسیٰ پھر غالب ہے نا آگ پر. اب ساری تفصیل کو چھوڑ کر موسیٰ پہنچ گئے فرعون کے دربار میں. فرعون کو شک ہو گیا کہ یہ نبی ہے. اب آزمائش ہوئی. ایک سینی لائی گئی جواہرات کی، ایک طرف لائے گئے انگارے. موسیٰ ہیں بچے. فرعون نے کہا اگر تو یہ ہے نبی تو ہاتھ جائے گا جواہرات کی طرف، اور اگر عام بچہ ہے تو ہاتھ جائے گا انگارے کی طرف. فرعون نے کلمہ پڑھا بھائیو، وہ تو اپنا کلمہ پڑھواتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس بات کو مانتا ہے کہ نبی بچپن میں بھی عام بچوں جیسا نہیں ہوتا. اچھا، اب پکار کر تاریخ کہہ رہی ہے ملت اسلامیہ کی کہ موسیٰ نے انگارہ اٹھا لیا. بچ گئے موسیٰ. انگارہ اٹھا کے رکھ لیا زبان پر. لکنت آ گئی. یہ ایک نظریہ ہے، بہرحال میں بیان کر رہا ہوں، میرا نہیں، جو لکھا ہوا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو. تو لکنت آ گئی زبان میں موسیٰ کے. یہ موسیٰ شیر خارگی کے عالم میں انگاروں میں بیٹھا رہا، آگ نے اثر نہیں کیا. آج انگارے نے لکنت پیدا کر دی. کون سا واقعہ غلط ہے ان دونوں میں؟ دونوں واقعات پر قرآن شاہد ہے، تفسیر شاہد ہے، حدیثیں شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے. تو بات یہ ہے کہ جس وقت جبروتیت کی، احدیت کی مرضی ہو، قوت کا اظہار ہو تو یہ اظہار کرتے ہیں.
اگر اس کی مرضی یہ ہو کہ مظلومیت کا مرقع بن جاؤ تو یہ مظلومیت کے پیکر کو قبول کر لیتے ہیں. بس یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی جس نے زندگی بھر کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہودی تھا، جب اس نے دیکھا علی ابن ابی طالب کے گلے میں رسی ڈالی گئی تو اس نے کہا اب میں خدا کی وحدانیت پر اور محمد مصطفیٰ کی رسالت پر ایمان لاتا ہوں. کہا اتنی بڑی بڑی باتیں ہوئی تو نہیں مانا، آج اس کو اس حالت میں دیکھ کر کہا یہ وہ نہیں ہے جس کے گلے میں کوئی رسی ڈال سکے. اگر رسی پہننے پر آمادہ ہوا ہے تو ماننا پڑے گا کوئی خدا ہے جس نے اس کو تیار کر لیا ہے، ورنہ علی اور گلے میں رسی، یہ مقام اہل بیت ہے عزیزو. تو ان کی مصیبتیں، ان کی تکلیفیں، ان کی مجبوریاں نہیں، ان کی مظلومیتیں ہیں، ان کی مظلومیت ہے. ورنہ یہ 2-3 جملے سن لیجئے اور بس میں نے بات کو ختم کیا. 2-3 باتیں. جب سرکار سید الشہداء نے فرمایا عمر سعد میں بات کرنا چاہتا ہوں، خاموشی پیدا کر، اپنے سپاہیوں کو خاموش کرا. سپاہی خاموش ہوئے، لیکن اونٹوں کے بلبلانے کی آوازیں تھیں، گھوڑوں کے ہننانے کی آوازیں تھیں. کہا پیسداد ان کو بھی خاموش کر. کہا مولا میں ان جانوروں کو کیسے خاموش کروں؟ اچھا. پھر مولا نے اپنی انگشت شہادت اٹھائی اور مولا کا انگشت شہادت کو بلند کرنا تھا. ارتدت الانفاس وسکنت الاجراس، یہ 2 جملے 2 موقعوں پر تاریخ نے لکھے ہیں. اونٹوں کے گلوں کی گھنٹیاں تک بند ہو گئیں. یہ حسین کا خطبہ ہے. شام کے بازار میں، کوفے کے بازار میں جب علی کی بیٹی نے خطبہ دیا، اب تاریخ کہتی ہے لوگوں کے سانس بھی سینوں میں دب کر رہ گئے. یہ اختیار ہے، یہ اختیار ہے عزیزان محترم، یہ اختیار کی منزل ہے اور منصب کی فریضے کی ادائیگی ہے کہ حسین ابن علی اس جنگ کو مظلومیت سے جیتنا چاہتے ہیں. مظلومیت کیسے؟ محمد حنفیہ جیسا بہادر، مسلم بن عقیل جیسا بہادر، قمر بنو ہاشم ابی الفضل العباس جیسا بہادر، ایک شیر بھی ان میں سے حسین اشارہ کر دیں تو شام کا تختہ پلٹ جائے. حسین مسلم کو کوفے بھیج دیتے ہیں. محمد حنفیہ علالت کی وجہ سے جہاد کربلا میں شریک نہیں ہیں. میں کہتا ہوں اگر یہ سب شیر کربلا میں جمع ہو جاتے تو جنگ دوپہر کی جنگ نہ ہوتی. عباس کو آخری وقت تک جنگ کی اجازت نہیں ملی. مستند مقاتل نے لکھا کہ قمر بنو ہاشم نے عاشور کی رات میں زہیر کو مخاطب کر کے کہا میں یہاں ٹھہرا ہوں، جا کر میرے مولا سے اجازت دلوا دو، اگر صبح ہونے سے پہلے پہلے کوفے کے دارالعمارے پر حسینی علم نہ لہرا دوں تو علی کا بیٹا نہ کہنا. ہاں لیکن فطرت کا مرقع بننا تھا نا. کوئی یہ نہ کہے حسین کے دل میں جذبات نہیں ہیں. نہیں، بشریت کے پیکر میں جبروتیت کی، وحدانیت کی نمائندگی ہو رہی تھی، اس لیے انتظام کچھ اور تھا. بڑا عجیب و غریب انتظام کیا ہے، اور وہ انتظام یہ ہے کہ آخری وقت میں بھی جب عباس کو بھیجا ہے تو جملہ کہا ہے عباس بچے پیاسے ہیں، میں چاہتا ہوں جاؤ اور ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو. یہ لفظ سبیل بھی حسین ابن علی کے ارشاد سے ہم کو ملا ہے. بس اب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ بیان کر سکوں. ایک شجاع کے دل کی حسرتوں کا کیا ہوا ہوگا کہ مولا پانی لینے بھیج رہے ہیں، گویا کہ مشق سکینہ کو بھی سنبھالنا ہے. جنگ کی حسرت تو رہ گئی نا عباس کی، لیکن عباس یہ سمجھانے آئے ہیں کہ شجاعت ہمیشہ آگے بڑھنے کا نام نہیں، شجاعت اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کا نام ہے. 3 دن کی بھوک و پیاس میں دریا میں جانا اور پیاسا نکل آنا، یہ عباس کی شجاعت ہے. اور کیسا قوت بازو ہے؟ بس 2 باتیں سن لو. کیسا قوت بازو ہے؟ حسین ابن علی نے ایک علم خیموں کے باہر نصب کر دیا تھا اور بیویوں سے کہا تھا جب تک یہ علم ہے کسی قسم کے تفکر کی، فکر کی، گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن جس وقت حسین کو میدان میں علم نظر نہیں آیا اور حسین لاش عباس پر آئے، علم لے کر چلے عباس کا، تو کہتے ہیں خیمے میں بعد میں گئے، وہ علم جو خیمے کے باہر گاڑا تھا اس علم کو پہلے وہاں سے ہٹا دیا اور اس کے بعد خیمے میں آئے۔ اب روایت کا جملہ یہ ہے، زینب کے پاس آئے، کبھی حسین کی طرف زینب دیکھ رہی تھی، کبھی زینب کی طرف حسین دیکھ رہے تھے، نہ زینب کچھ کہہ سکتی تھی نہ حسین کچھ کہہ سکتے تھے، ایک سکتے کسی کیفیت تھی۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا عباس کا کیا ہوا، ایک مرتبہ کہنے لگے زینب آؤ میرے علمدار کا پرسہ دو۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحوم حیدر مرزا ابن صابر مرزا اور جملہ مومنین و مومنات کو اِیصال ثواب کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی آبائک و امہاتک، السلام علیک وعلی خوانک و اخواتک، السلام علیک وعلی ابنائک و بناتک، السلام علیک وعلی ازواجک و اولادک، السلام علیک وعلی اصحابک و انصارک، السلام علیک وعلی المستشہدین بین یدیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم، السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا، السلام علیک یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء روحی وارواح العالمین لک الفدا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، الامان 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 من اشرار الدنیا ومن فتنة الزمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا اللہ من اعوانک وانصارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر موتانا اللہم اشف مرضانا اللہم اقض حوائجنا اللہم تقبل مصالحنا اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآل الطیبین الطاہرین نہیں کوئی بات نہیں میں ہوتا ہے آپ جب چاہیں جس وقت بھی آپ کا وہ کوئی مسئلہ نہیں آپ اگر کسی وجہ سے واقعات ملکت ہوتا ہے اگر نہ اٹھا سکوں آپ ایسے چھوڑ دیجیے بچے کا نہیں لیکن وہ کہتے ہیں ابھی آئے گا تب دیکھا جائے گا مولانا کام چاہتے ہیں کورس سے تو ہو گیا انشاءاللہ ہمت ہے پھر آپ بات کیا تو ٹھیک ہے چلو جواب کچھ ٹھیک ہے آپ تو بھائی یہ سب اپنے بچے ہیں جو ہے جب آپ نے نام لیا بالکل چلے مجھے بھی جانا بھائی صبح صبح جانا ہے